بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں مذہبی آزادی ایک بنیادی حق ہے جس کی ضمانت بھارتی آئین میں دی گئی ہے۔ سیکولر ملک ہونے کے ناطے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ البتہ مذہبی تشدد اور فسادات کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، خاص طور پر دہلی میں 1984 کے سکھ مخالف فسادات، کشمیر میں 1990 میں ہندو مخالف فسادات، گجرات میں 2002 کے مسلم مخالف فسادات اور 2008 میں مسیحی مخالف فسادات ہوئے جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ حالیہ برسوں میں بھارت کے اندر شہری قوم پرستی کو ثقافتی قوم پرستی سے بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مذہبی اکثریت کو سیاسی اجارہ داری کے طور پر پیش کر کے مذہب کی بنیاد پر عدم برداشت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ مودی حکومت بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کو کمزور کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ تبدیلی مذہب کے قوانین اور شہریت سے متعلق قوانین ہندوستان کے جامع سیکولر آئین کے تحت دیے گئے حقوق کو کم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور مذہبی انتہا پسند بھارت کو ہندوتوا ملک بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور جو بھی مذہب تبدیل کرتا ہے اس کے قتل کے نعرے سرعام بلند ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آیا جو مسلمان ہو چکا تھا اور اب اس کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ یہی مدعا لے کر وہ اس امید میں آیا کہ اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ناظرین، اس شخص نے کہا کہ میرا نام روہک رائنا ہے اور میں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے ایک مسلمان لڑکی سے پیار ہے، مگر میں نے صرف اس کے لیے نہیں بلکہ دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے عربی نہیں آتی، اردو نہیں بول سکتا، سنسکرت بھی نہیں جانتا کیونکہ میرا تعلق ایک ہندو خاندان سے ہے۔ اب میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، مگر صرف اس لڑکی کے لیے نہیں جس سے میں شادی کرنے والا ہوں، بلکہ میں عمل کرنے والا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ مگر اس شادی کو لے کر بہت سی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کیونکہ بھارت میں ہندو اور مسلمان کی شادی پر ہمیشہ ہی تنازع کھڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی ہندو مسلمان ہوا ہے۔ یہ سب ہمیں خدا نے نہیں سکھایا کہ کسی کے مذہب تبدیل کرنے پر تنازعات کو ہوا دو، یہ سب ہم انسان ہی کرتے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے سے ہمارے خاندان کو کوئی مسئلہ نہیں، تو کیوں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ And why the controversies are there so much in the nature that people are creating? Not God is creating that controversy, and not God is not giving the message to people that do all those. If a non-Muslim marry a Hindu Muslim girl, and if a non-Muslim Hindu marry a Muslim girl, so why the controversies are there? And if I accept Islam, then there is no problem in their family also. So why there must be a lot of controversies? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے سوال کے جواب دیتے ہوئے اسے بتایا کہ بھائی، جنت میں جانے کے لیے عربی زبان جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، لیکن اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ انگریزی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی زبان آپ بولتے ہیں اس میں ترجمہ دستیاب ہوگا۔ صرف آپ کو اتنی عربی جاننے کی ضرورت ہے کہ جتنی آپ نماز میں پڑھ سکیں، کیونکہ نماز اسلام کے فرائض ارکان کا اہم ستون ہے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اصل زبان یعنی عربی میں قرآن پاک کو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر ترجمہ کر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ نماز کے اندر قرآن پاک کو اصل زبان میں پڑھا جائے۔ Brother, as I said, it's not compulsory for a person to know Arabic as a language to go to Jannah. I said if you know Arabic, you can understand the Qur'an the best. If you don't know Arabic, read the Qur'an in the language you understand the best. If you know English, read the English translation of the Qur'an. If you know Hindi, read the Hindi translation of the Qur'an. What you'll have to do is minimum what is required for your salah. Salah is one of the important pillars of Islam. What is required for salah, that much at least you should memorize. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب میں آپ کے اصل سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے پر کیوں اتنے تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی تنازع سامنے نہیں آئے گا۔ اس شخص نے فوری کہا کہ ہاں، مسلمانوں کی طرف سے کوئی تنازع نہیں، بلکہ اصل میں تنازع ہندوؤں کی طرف سے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ اس سے شادی نہ کرو جو ایمان نہیں رکھتا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک ایمان لانے والا چاہے وہی غریب ہو، غلام ہو، وہ اس بت پرستی سے بہتر ہے جس کے پاس بیش بہا دولت ہو۔ یہی اصول مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے کہ ایک گاڑی میں ایک پہیہ سائیکل کا اور دوسرا ٹرک کا لگا ہو، کیا اس سے گاڑی صحیح چلے گی؟ کوئی بھی پارسا خاتون جس کو جنت کا راستہ مل گیا ہے وہ لازمی چاہے گی کہ اس کے شوہر بھی
اسی راستے پر چلتے ہوئے جنت میں اس کے ساتھ جائیں۔ اس لیے اس نے آپ سے درخواست کی ہوگی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے وہ برا منائیں گے۔ آپ ان کو میری ویڈیو دکھائیں جس میں میں نے اسلام اور ہندو مت میں مماثلت پر بات کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام اور ہندو مذہب میں کیا اختلافات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دیں، آئیں اور اس پر بات کریں کہ جو دونوں مذاہب میں ایک جیسا ہے۔ مان لیں کہ ایک کتاب ایسی ہے جس کو 100% خدا کا کلام سمجھ لیا جائے۔ ہندو کہیں گے کہ ویدا سچی کتاب ہے، عیسائی کہیں گے بائبل خدا کا کلام ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ قرآن پاک کا کلام ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس پر بحث بند کر دیتے ہیں کہ کون سی کتاب خدا کا کلام ہے۔ کسی ایک کتاب کو خدا کا کلام مان کر اس پر 100% عمل کرتے ہیں جو مختلف ہے۔ اس پر کل بات کر لیں گے۔ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی تصویر نہیں، تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہر کتاب کہتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل کا حوالہ دے کر بتایا کہ گوسپل آف جانز میں چیپٹر 14 میں آیت نمبر 12 سے 14 میں لکھا ہے کہ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ مقدس روح آئے گی تمہاری رہنمائی کرے گی، وہ جو بھی بولے گا اپنے رب کی مرضی سے بولے گا۔ تو اگر سارے لوگ اپنے اپنے صحیفوں کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس پیغام کو نہ سمجھ سکیں، اور اگر وہ اپنے صحیفوں کے مطابق یہ سمجھ جائیں تو سب اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق ایک خدا پر یقین کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دیں گے، تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ So let us all of us agree to believe and worship one God who has got no image, who has got no idol. All these scriptures, whether the Vedas, whether the Bible, whether the Qur'an, they say that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. Even if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto ye, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall show you things to come. Now here, Jesus Christ, peace be upon him, is telling that I have many things to say unto you, but you cannot grasp my message. He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. Talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. The scriptures of all the major world religions, Hinduism, Christianity, Judaism, Islam, all of them say there's one God, you have to worship him alone, and the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So if all the religious people read the scriptures, inshallah this conflict would be solved and all of them would acquire peace by submitting their will to Almighty God. Hope that answers the question. دوستو، آج کی یہ ویڈیو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔